ہمارے موضوعات میں سے تیسرا موضوع آج میلاد کا ثبوت قرآن سے، اس پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو خالصتاً قرآن مجید کی آیات پر ہوگی، اور اس عنوان کو جیسے تحریر فرمایا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا ثبوت قرآن سے، اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ اس کے نیچے بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ آیت میلاد سے نئے استدلال، اس کو ہم پھر ایک دن پر کریں گے۔ آج صرف میلاد کا ثبوت قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ میں نے قرآن حکیم کی جو آیت سورہ مریم سے تلاوت کی ہے، یہ آیت نمبر 15 ہے سورہ مریم کی۔ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کو دہرا لیا جائے جو میلاد النبی کے آتے ہی سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور سینہ بسینہ جو سوالات گردش کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان پر بھی ضمناً انہی آیات کے تناظر میں گفتگو کر لی جائے۔ وہ سوالات کیا ہیں کہ میلاد کا ذکر کہیں قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور میں سمجھا بھی پاؤں گا اور آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ میلاد کا ذکر قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عیدیں صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جب بھی میں کسی کے سوال دہرا رہا ہوتا ہوں، اس کا مقصد ان پر اعتراض اور طعن کبھی نہیں ہوتا۔ ہم قرآن و سنت سے ان سوالات کے جواب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان سوالات کا دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ عیدیں صرف دو ہیں۔ یہ تیسری عید سنیوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے، لہذا دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ چلو پہلے اس سوال کا جواب لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور اس سے اگلی بات جب آپ سنیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جمعہ عید کا دن ہے۔ یہ تو آپ سب نے سن رکھا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ سید الایام کیسے بن گیا؟ جمعہ عید کا دن کیسے بن گیا؟ تو حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور جمعہ اور بھی دن ہے، اللہ رب العزت چاہتا تو جمعرات کو سید الایام بنا دیتا۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا تھا؟ اللہ رب العزت چاہتا تو بدھ کو سید الایام بنا دیتا۔ پوچھا یا رسول اللہ جمعہ کو سید الایام کیوں کہا گیا؟ حضور نے فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جمعہ کو کیا ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو، اور ہر جمعہ، ہر ہفتہ، ہر ہفتے ہی عید آ جائے تو تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ اور جب وہ نبی جو تمام انبیاء کے سردار بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، جب ان کی ولادت کا دن آئے تو تمہارے فتوے جاگ جائیں۔ ارے جو ہر ہفتے حضرت آدم کی ولادت پر عید مناتے ہو، پہلے اس کا جواب دو، پھر ہم ایک سال میں جو ایکسٹرا عید مناتے ہیں اس کا جواب تمہیں دے دیں گے۔ پہلے آپ تو بتاؤ نا کہ آپ ہر جمعے کو عید کا دن بنا کر پیش کرتے ہو، اور بنانا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ تو آپ ہر ولادت آدم پر، ہر ہفتے ولادت آدم پر عید منائیں تو شرک نہ ہو۔ آپ ہر ہفتے حضرت آدم کی ولادت کا جشن منائیں تو شرک نہ ہو۔ تو جب ہم سال بعد حضور کی ولادت پر 12 ربیع الاول کو کیک کاٹے، 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کی خوشیاں منائیں، تب تمہارے فتوے جاگ جائیں۔ پیمانہ ایک رکھو۔
تو حضرت آدم کی ولادت کے دن کو سید الایام بنا دیا گیا اور مومنوں کے لیے عید کا دن بنا دیا گیا۔ پھر اس کا اہتمام کیسے کروایا اللہ نے، آپ یہ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں جو جمعہ کا دن پائے اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے غسل کرے، اگر اس کے پاس نئے کپڑے موجود ہیں تو نیا سوٹ پہنے، خوشبو لگائے، اور خوشبو لگا کر جب جمعہ کا وقت ہو تو قرآن نے بھی کہہ دیا کیسے آیت علامہ صاحب، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وجہ کیا ہے کہ آج میلاد آدم ہے، لہذا اب اگر کوئی آپ کو یہ سوال کرے اور یہ کہے کہ 2 عیدیں ہیں اسلام میں، تو آپ اس کو جواب دے لیں گے؟ انشاءاللہ دے لیں گے۔